جب بھی آپ کے سامنے کسی کا سٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے، تو یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے سٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے روتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو تسلی ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کرے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ صرف اللہ ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب، وہی آپ کی حالت جانتا ہے، وہی آپ کو ہمت دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کی دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے۔ وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دیتا ہے۔ وہ العزیز بندے کے عیب چھپا کر اسے بندوں میں معزز کر دیتا ہے۔ وہ الملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ، پر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گناہگار بندوں کے بھی اتنے قریب۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ ہو کوئی اس کا ہم نام، اس کا ہم مثل، اس کا ہم صفات؟ کیا اس کے سوا کبھی کسی اور سے بھی ہمیں کچھ ملا ہے؟ کوئی خیر، کوئی سہارا، کوئی مدد؟ پھر بھی ہم نادان انسان اپنے جیسے انسانوں سے امید رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کے رہتے ہیں۔ تم کیا جانو کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کے حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں، دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ رستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے ہے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ۔ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑوں، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی، اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہ وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف دور نہیں کر سکتا، نہ ہی ہمارے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ، غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سنے اور اس کو محسوس بھی کرے۔ سورۃ السجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔
تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے۔ پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے، وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آ کے شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں جو اچانک ہی اللہ کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ اب جو ہمارا حال ہے اس پہ تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان تو انسان، ہم بے زبان جانوروں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ سے محبت تو دور کی بات ہے، ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے نہ ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم بہت کھو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہیں ہم؟ کیا اب بھی ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوقات کہلائے جا سکیں؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک یہ لاجک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا کا واسطہ اپنی طرف بھی تو دیکھو، خود کو بھی تو بدلو۔ کب تک یوں ہی ہم بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوقات کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے، یا ہماری زندگی سے منہ پھیر لے گا تب ہم سدھریں گے؟ وہ رحم تبھی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے، وہ راستہ تبھی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ حیرت ہے، جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں لوگ ان کے بارے میں بھی اتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو، سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک۔ یہ سب اس کے موزے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور تم دیکھو گے کیسے اس کے ایک حکم پر سے ختم بھی کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا یا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پر یقین رکھنا ہے۔
سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، تم بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔